رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے اور اسی سلسلے میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس طرح کے ادارے میں بھی علامہ اقبال کی یوم پیدائش کو منایا جا رہا ہے، وگرنہ یہ کہ اس وقت ہمارا قومی مزاج تھوڑا کچھ بدل سا گیا ہے۔ چھٹی تو ہم منسوخ کر چکے ہیں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی، اور کوشش یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال کو بھلا ہی دیا جائے تو اچھا ہے۔ وابستہ تیری یاد سے کچھ تلخیاں بھی ہیں، تو وہ جو علامہ اقبال کا جو بیانیہ ہے یا جو ان کا نیریٹو ہے، اس کو اس وقت دنیا پسند نہیں کرتی۔ تو دنیا کو راضی رکھنے کے لیے ہم اپنے مصور پاکستان، مبشر پاکستان، ان کو بلا دینے میں عافیت جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اس تناظر میں زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ایک جدید تعلیمی ادارے کے اندر علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں جنہوں نے بھی اس سلسلے میں کاوشیں کی ہیں، دل کی گہرائیوں سے انہیں اس پہ ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مصرعے کا انتخاب کیا گیا ہے آج کی اس تقریب کی گفتگو کے لیے، یہ بھی بڑا لاجواب ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال کو جب ہم دیکھیں گے یا ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو علامہ اقبال کے ہمیں دو مزاج نظر آتے ہیں۔ ایک مزاج ہے ان کا جب وہ کوئی فکری مسائل زیر بحث لے کے آتے ہیں، اس میں بڑی ریئلسٹک اور پریگمیٹک اپروچ ہوتی ہے علامہ اقبال کی۔ لیکن ایک مزاج ہے جس میں وہ کچھ جوش دلا رہے ہوتے ہیں، ولولہ دلا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں وہ بہت ہی آئیڈیلسٹک اپروچ لے کے آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر شاعری جو ہے اس میں ان کی وہی آئیڈیلسٹک اپروچ نظر آتی ہے۔ لیکن یہ کہ ساری شاعری اس طرح کی رومانیت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی بہت سی حقیقت پسندانہ مقامات بھی آتے ہیں۔ اور یہ مصرع ایک ایسا مصرع ہے کہ جس میں اقبال کے ان دونوں مزاجوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس مصرعے کی تہ میں ایک بہت فکری گہرائی بھی ہے اور اس کے اندر ایک جذباتی اپیل بھی ہے، دونوں باتیں ایک مصرعے میں جمع ہو گئی ہیں۔ لہٰذا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کئی عنوانات مقرر ہو سکتے ہیں، اور جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب سامعین پڑھے لکھے ہوں تو تھوڑے وقت میں بھی زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ نے دیگر اشعار بھی اس نظم کے سن لیے ہیں، خضر راہ نظم ہے، ایک طویل نظم ہے جس کے جو ایک مصرع یہ ہے اسی نظم کا۔ اس نظم کا عنوان جو مقرر کیا گیا ہے خضر راہ، یہ بھی بہت دلچسپ ہے، اس لیے کہ خضر ایک کریکٹر ہے، قرآن مجید نے اس کریکٹر کو بیان کیا ہے سورہ کہف میں، اور خضر وہ شخصیت ہیں کہ جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ باطن کو بھی دیکھتے ہیں، انہیں ایک انسائٹ بھی حاصل ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم اینالائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے، وہ نگاہ خضر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو بچہ مر گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے وزڈم کیا تھی، حکمت کیا تھی، اس کی دانائی کیا تھی جس کی وجہ سے یہ مرا ہے، فائدہ کیا ہے اس کے پیچھے، یہ کشتی ٹوٹ گئی ہے، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہوگا۔ ابھی تو بڑا نقصان ہو گیا، کشتی ٹوٹ گئی ہے، نئی گاڑی لی تھی، ڈنڈ پڑ گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جا کے اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ اس وقت نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن خضر کو اس وقت بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ کوئی دیوار ہے گرا چاہتی ہے، خضر اس کو سیدھا کر دیتا ہے، موسیٰ کو نہیں سمجھ آتی کہ کیوں سیدھی کی ہے، خضر جانتا ہے کہ یہ کیوں سیدھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کار فرما حقیقت کیا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے دنیا میں ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ٹوین ٹاورز گر گئے ہیں، یہ ایک ملک تباہ ہو گیا ہے، یہ دوسرا برباد ہو گیا ہے، یہ دنیا میں جو ہے وہ غیروں کی حکومت آ گئی ہے، مسلمان جو ہے مفلوق الحال ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے دنیا توحید سے خالی ہو گئی ہے۔ یہ گلے شکوے سارے وہ ہیں جو اقبال نے کیے ہیں۔ ابھی آپ شکوہ اور جواب شکوہ دونوں سن رہے تھے، تو اس میں یہی سارے گلے شکوے اقبال نے رکھے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہری نظر ہے جس میں ان واقعات کو نریٹ کیا گیا جو ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کار فرما کوئی اور حقیقت بھی ہے۔ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن کے بغیر جو ہے پتہ بھی جنبش نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے نیک لوگوں سے لے کر یہ برے لوگوں کو حکومت کیوں دے دی ہے،
اور یہ توحید پرستوں سے لے کر جو توحید سے کوسوں دور بھاگنے والے ہیں ان کا اقتدار کیوں قائم کر دیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی بہتری ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی خیر ہے، یا یہ سراپا شر ہی شر ہے؟ تو یہ تو کوئی خضر جان سکتا ہے نا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طویل سفر ہے، اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو چھوٹی سی بات میں کہہ دیتا ہوں، بس اشارہ ہوگا وہ کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا تھا یہ ساری نوع انسانی کا دین ہے، یہ صرف مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دیا، اور یہ دیا رب العالمین ہے تو پوری نوع انسانی کے لیے دیا ہے، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ آدم کی ساری اولاد کے لیے۔ اس رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب وہ پھر رحمت بن کے آئے تو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا یا جس ریاست کی بنیاد رکھی، میں ریاست مدینہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، تو جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ ریاست واقعتاً نوع انسانی کے لیے ماں جیسی تھی۔ یعنی ابھی تو ہم خواب دیکھ رہے ہیں نا ریاست ہو ماں جیسی، لیکن تاریخ انسانی میں ماں جیسی ریاست اگر کسی نے بنائی ہے تو صرف محمد رسول اللہ نے بنائی ہے، کہ ماں کو بچے کے دودھ کی فکر نہیں ہے لیکن ریاست کو بچے کے دودھ کی فکر ہے۔ ماں دودھ چھڑا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، خلیفہ پوچھ رہے بچہ روتا کیوں ہے؟ بھئی روتا ہے اس لیے کہ ماں دودھ چھڑانا چاہتی ہے تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو سکے، اور اگلے دن آرڈیننس آ جاتا ہے کہ آئندہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری ہو جائے گا تاکہ کسی ماں کو بچے کا دودھ نہ چھڑانا پڑے۔ آپ دیکھیں نا، بچے سے زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ ماں کر رہی ہے یا ریاست کر رہی ہے؟ تو یہ ریاست فی الواقع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں جمود آ گیا، جب جمود آتا ہے تو ساتھی مفادات بھی چلے آتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے کیا آتا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں جمود ہوگا وہاں مفادات ہوں گے، یا جہاں مفادات ہوں گے وہ جمود پر منتج ہوں گے۔ یہ دونوں یہ انڈے مرغی والا کام ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں۔ تو جب مسلمان بھی ایک یوں سمجھیے استبدادی طاقت بن گئے، ایک امپیریلسٹ پاور بن گئے، تو اب وہ نوع انسانی کے لیے خیر نہیں رہے، اب وہ بھی نوع انسانی کے لیے شر کا باعث بن گئے، اور مسلمان خود سب سے پہلے قرآن سے دور ہوئے۔ یہ یہودیوں نے آ کے دور نہیں کیا، یہ عیسائیوں نے آ کے دور نہیں کیا، یہ صلیبیوں نے آ کے دور نہیں کیا، خود مسلمان اپنے مفادات کی وجہ سے قرآن سے دور ہٹے اور ایک استبدادی ریاست کی بنیاد رکھتی ہے۔ اب گویا نوع انسانی کے لیے مسلمان ایک بیکار چیز ہو چکے ہوئے تھے۔ آج تک مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو وہی ظلم و زیادتیاں ہوتی جو وہ کر رہے تھے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر تہمت ہوتی۔ تو اب یہ کہ مسلمانوں سے اقتدار چھن گیا، 1000 سال رہا ان کے پاس، پھر چھن گیا، غیروں کے پاس چلا گیا، اور جن غیروں کے پاس گیا تو وہ دین سے کوسوں دور تھے، ہماری نظر میں کوسوں دور ہیں۔ اور اقبال کا دور وہ ہے کہ دین سارے کا یعنی دنیا اس وقت غیروں کے قبضے میں، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں۔ اقبال نے یہ بات کہی بھی ہے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے ہوئی خالی دنیا۔ اللہ سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہم تو رخصت کر دیے گئے ہیں، اب اقتدار اوروں کے پاس چلا گیا ہے، جو اور ہیں وہ توحید سے خالی ہے۔ تو یہ جو دنیا توحید سے خالی ہوئی ہے یہ ہمارے رخصت ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں طوطی ان کا بولتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا دور وہ ہے کہ جس دور میں فرانس میں انقلاب آ چکا ہے، جمہوری انقلاب آ چکا ہے، پھر یہ کہ یہ 1926 کی نظم ہے، اور 1917 میں روس میں بھی انقلاب آ چکا ہے۔ یعنی وہ جو فرانسیسی انقلاب تھا جس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کوئی انقلاب تھا ہی نہیں، یہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ وہ جو پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا جو استبدادی قوت ہوتی تھی، اب وہ ایک سرمایہ داروں کا ٹولہ ہے جس کو وہ استبدادی قوت منتقل ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے۔ یہ جمہوری قبا میں وہی جو دیو استبداد پائے کوب ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں ایک اور انقلاب آیا، اور یہ انقلاب تھا جو ہے وہ روس میں جو انقلاب آیا، یہ 1917 کا ہے۔ اب علامہ اقبال ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال کوئی نبی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسائٹ حاصل ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ کوڑتے بھی ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک علامہ اقبال جیسی شخصیت جب اس نے شعور کی آنکھ کھولی اور اسے نظر آیا کہ دنیا میں غیروں کا قبضہ ہے،
تو اندر کتنی بے قراری پیدا ہوئی ہوگی, کتنا اضطراب ہوا ہوگا, کتنا دکھ ہے, کتنی کوڑن ہے جس سے وہ گزرے ہوں گے. پھر رفتہ رفتہ ایک جگہ پہ جا کے انہیں کوئی بات سمجھ میں آئی, اور یہ 1926 یعنی اس کے کوئی 12 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے 1938 میں. تو یہ ان کی زندگی کا آخری حصہ ہے جب وہ کچھ آخری نتائج تک پہنچ چکے ہیں. اس لیے وہ خضر کو لے کے آئے ہیں جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. اب گویا اقبال کی اپنی نگاہ وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ جو ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے, اس کی تہ میں جو کچھ موجزن ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے, وہ اس مصرے میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. کیا مسلمانوں مایوس نہ ہو, اس کا مطلب وہ خود ایک مایوسی کے دور سے گزرے ہیں, اور اب اپنے کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں اور مسلمان نوجوان کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ پھر غلط لفظ نکل گیا, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آنے والا دور آپ کا دور ہے, اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. یعنی اقبال کو اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ کیسے نظر آیا انہیں؟ دیکھیں, اقبال کے دور میں مسلمانوں کی حالت تو ناگفتہ بے ہے. ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہے, کوئی آزادی بھی نہیں ہے, کوئی نہ پاکستان ہے نہ کچھ ہے, کوئی امکان بھی دور دور تک نہیں ہے. قائد اعظم بھی اس دور میں ناراض ہو کے واپس جا چکے ہوئے ہیں. محمد علی جناح جو ہیں وہ انگلستان جا چکے ہوئے ہیں, ہندوستان چھوڑ چکے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس میں اقبال کو امید کدھر سے نظر آ رہی ہے؟ یہ امید اقبال کو مسلمانوں سے نہیں نظر آ رہی. یہ اقبال کو جو امید نظر آ رہی ہے یہ زمانے کے چلن میں نظر آ رہی ہے. یہ اگر آپ ابلیس کی مجلس شورا پڑھیں, یہ اقبال کے بالکل آخری دور کی 1936 کی نظم ہے, اس میں وہ ابلیس سے یہ بات کہلاتے ہیں, ابلیس کے ایک کارندے سے, کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا دنیا میں, یہ جمہوریت آ گئی اور یہ کمیونزم آ گیا, اس سے مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے. اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے. تو کیوں خطر؟ یہ اس امت سے یہ خطرہ ہے. کہتے ہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں. آج کے جو ڈیمانڈ ہے, آج کے زمانے کی جو پکار ہے, بزم جہاں, یہ جو بزم جہاں ہے اس نے جو ایک پیدا کر دی ہے پیاس, یہ جو انسان کے اندر ایک امنگ پیدا کر دی آزادی کی, حریت کی, مساوات کی, تو یہ جو کچھ نظام مارکس نے دیا ہے اس سے یہ پیاس تو نہیں بجھے گی. یہ جو نظام والٹیر اور روسو نے دیا ہے وہ اس کی تسکین کا سامان تو نہیں کر سکے گا. یہ پیاس کون بجھا سکتا ہے؟ یہ سوائے محمد الرسول اللہ کے اور کہیں یہ پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اس لیے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے یہ اندیشہ ہے کہ نو انسانی محمد الرسول اللہ تک نہ پہنچائے. یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے, اس بات کو علامہ نے بہت اور بھی انداز میں بیان کیا ہے. علامہ مغربی تہذیب پر بڑی شدید تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن مغربی تہذیب کے اندر سے یہ جو خیر برآمد ہوتا انہیں نظر آ رہا ہے, اس کو بھی بیان کرتے ہوئے کوئی بات محسوس نہیں کرتے, انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. ان کی اس خوبی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی وہ کوئی جھجکتے نہیں ہیں, ڈھکے کی چوٹ کہتے ہیں. فرماتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, یہ جو دنیا میں آپ کو جہان رنگ و بو جو ہے اس میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی خیر, کوئی اچھائی, کوئی بھلائی, کوئی حقوق انسانی کا کوئی تصور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بے رویت آرزو, یہ آپ کو مغربی تہذیب میں نظر آ رہا ہے. حقیقت میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اب یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہو گئی. یعنی ہماری سمجھ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہم لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم متبعین نبی ہیں. اقبال کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی خیر خوبی آئی ہے جو اس وقت تو مغرب کے ہاتھوں آ رہی ہے, تو یہ محمد الرسول اللہ کی دین ہے. تو وہ کیسے؟ پھر میں واپس اپنی بات جہاں سے شروع کی تھی ادھر لے کے جاؤں گا کہ یہ جو ریاست بنائی تھی ماں جیسی محمد الرسول اللہ نے, جس کو خود مسلمانوں نے نابود کر دیا تھا یا ان کے ہاتھوں نابود ہو گئی تھی, اس کی طرف اگر دوبارہ پیش قدمی شروع ہوئی ہے تو وہ مشرق میں نہیں شروع ہوئی, وہ مغرب میں شروع ہوئی. اور وہاں کیوں شروع ہوئی؟ اب یہ ایک لمبی داستان ہے, میں بھی اس کو تو بالکل شارٹلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمان فرانس تک پہنچے تھے نا, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, تو ہمارا سیلاب فرانس تک تو پہنچا, اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک جو ہے اسپین کے اوپر ہماری حکومت رہی.
تو جو بالادست طاقتیں ہوتی ہیں وہ ویسے تو نہیں بالا تری انہیں حاصل ہو جاتی، علم بھی ان کے پاس ہوتا ہے، روشنی بھی ان کے پاس ہوتی ہے، تہذیب بھی ان کے پاس ہوتی ہے. تو جیسے آج ہم خواب دیکھتے ہیں پڑھنے کے کہ جا کے انگلستان میں پڑھیں، جرمنی میں پڑھیں یا امریکہ میں جا کے پڑھیں، اسی طرح جب مسلمان اسپین گئے تو انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹیاں قائم کی، غرناطہ میں، کرتبہ میں، اور پورے یورپ سے جو نوجوان تھے علم کے شوقین وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان یونیورسٹیوں میں آتے تھے. اور وہاں پہ منطق پڑھانے والے مسلمان، اور یہ جو استقرائی جس سے بعد میں جو سائنسی ایجادات جس کا بنیاد بنی ہیں، یہ جو انڈکٹیو لاجک ہے اس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان. اور اس سے پہلے تو اگر وہ یونانی منطق تھی تو وہ تو ڈیڈکٹیو لاجک تھی ساری، اس میں انڈکشن تو تھی ہی نہیں. یہ پہلی دفعہ اس کی شروعات مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی. پھر یہ کہ قرآن مجید جو انسان کے اندر ایک بغاوت پیدا کرتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو خودی کی ایک سیرابی کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرے بھی حقوق ہیں، میں غلام بن کے کیوں رہوں، میں آزادی چاہتا ہوں. تو یہ والی تعلیمات تھی جو یورپ کو منتقل ہوئیں ان مسلمانوں کے ہاتھوں جن کا اقتدار اسپین پر قائم تھا، اور ان یونیورسٹیوں کے ذریعے جو انہوں نے قائم کی جا کے اسپین کے اندر غرناطہ میں اور کرتبہ میں. پھر ایک طویل تاریخ کا عمل ہے جس کے نتیجے میں پھر رینائسنس ہوا ہے. ادھر مسلمان سو گئے، اللہ نے ان کو اٹھا دیا، جو ہمیں سراپا کفر نظر آئیں گے اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جس کو مسلمانوں نے بجھا دیا تھا، اس کو دوبارہ روشن کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے کرا دیا. یہ چیز اقبال کو نظر آ رہی ہے، یہ خضر کو نظر آ رہی ہے. اس لیے اقبال خضر کو لے کے آئے ہیں. آپ کو یہ شر ہی شر نظر آ رہا ہے تو یہ خضر کو نظر آ رہا ہے. یعنی خضر کا کریکٹر لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظاہر بین آدمی کو یہ چیز نظر نہیں آ سکتی، ایک مفتی صاحب کو نظر نہیں آ سکتی، وہ تو فتویٰ لگائیں گے کفر ہے. ایک مولوی صاحب کو نظر نہیں آئے گی، وہ تو کہیں گے کہ یہ دہریت ہے، وہ الحاد ہے. لیکن یہ کہ ایک عام قوم پرست مسلمان کو بھی نظر نہیں آئے گی. البتہ خضر دیکھ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو شر نظر آ رہا ہے، اس شر کے اندر بھی ایک خیر کا پہلو ہے. تو ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بے رویت آرزو، یا زیک نور اورا بہاست، یا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اس نور کی جو ہے خوبی سے ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی بھی یہ سب اسی نور کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. یہ انسانیت کا جو سفر ہے، اور یہ جو جسے ہم سوشل ایوولوشن کہتے ہیں، یہ در حقیقت سفر ہے محمد الرسول اللہ کی جانب. جس بلندی پہ انہوں نے پہنچا دیا تھا اس کے بعد مسلمانوں نے پستی میں گرا دیا. اب نو انسانی آنکھ کھول کر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی خود جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، ایمان لائے بغیر. ایمان نہیں لا رہی، لیکن تعلیمات کے اندر اتنی کشش ہے کہ گویا اس نے پوزس کر لیا ہے. تو یہ دنیا میں جو خوبی، جو خیر، جو بلائی، جو اچھائی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب دین ہے محمد الرسول اللہ کی. میں نے کہا تھا نا رحمت للعالمین ہے، تو اس رحمت کا کوئی مظہر ادھر بھی تو ظاہر ہوگا نا. تو گویا مسلمانوں کو بھی ان کا بھولا ہوا سبق وہ یاد دلا رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ علامہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں اٹھنے کی بات کیوں کریں؟ اٹھ. اب یہ اٹھنا دو اعتبارات سے ہوتا ہے. یہاں آگ لگ جائے تو ہم سب اٹھ جائیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے بھاگنے کے لیے. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. تو یہ تو بھاگنے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے، کوئی آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی نقصان دہ کیفیت ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ دوڑ لگا دیں. یہاں جو اٹھنے کی بات ہے اس لیے نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ باہر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، آپ اندر کیوں بیٹھے، اٹھو جلدی سے جاؤ مٹھائی پکڑو. تو اس طرح اقبال سمجھا رہے ہیں کہ گویا زمانے کا لوہا گرم ہو گیا، چوٹ لگانے کی دیر ہے، اٹھو چوٹ لگاؤ آگے بڑھو. اچھا، یہ مسلمانوں کو اٹھنے کی غرض، اٹھانا اس لیے مقصود ہے کہ ٹھیک ہے یہ سفر اس طرف ہے، لیکن کاملیت کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ یہ محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو. تو ایمان کی دولت تو مسلمانوں کے پاس ہے. اس میں ایک عقیدت بھی چاہیے، اس میں ایک محبت کا جذبہ بھی چاہیے، اس میں ایک احترام اور تعظیم کا جذبہ بھی چاہیے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے. تو جب تک مسلمان نہیں اٹھیں گے تو گویا انسانیت کا یہ سفر تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا. اچھا، اقبال کی اس محنت کے نتیجے میں مسلمان اٹھے بھی، بڑی حرکت پیدا ہوئی، اور وہ حرکت اتنی زیادہ پیدا ہوئی کہ اقبال کو مرنے کے 100 سال کے بعد اقبال پہ پابندی لگانے کا خیال آیا ہے.
آپ سوچیں اگر پتہ لگ جاتا اس وقت کہ یہ کیا پوٹینشل ہے تو اقبال اسی وقت اللہ میاں کے پاس جلدی پہنچا دیے جاتے یا ان کی فکر بھی پہنچا دی جاتی, نہیں پتہ چلا. اور یہی اللہ کی سنت ہے, اللہ کام اپنا نکلوا لیتا ہے جس سے, اور آنکھیں بند رہتی ہیں. حضور بھی تو ہجرت کر گئے تھے نا, کسی نے نہیں دیکھا, لوگوں کے بیچ سے نکل کے گئے. اقبال کی فکر کو بھی اللہ نے زندہ رکھا اور لوگوں کی نگاہ نہیں پڑی, دشمنوں کی نگاہ نہیں پڑی, شیطانوں کی نگاہ نہیں پڑی. لیکن یہ کہ جب وہ پھیل گئی اور معتدب تعداد میں پھیل گئی تو اب ہمیں مجبوری لاحق ہوئی. کسی نے کیا ہے نا مجبور, ویسے تو ہم چھٹی پسند قوم ہیں, جتنی چھٹیاں ملیں اتنی خوش. ایک چھٹی ہم نے بند کی ہے. آپ سوچیں اب ورلڈ کپ جیت جائیں اگر تو اس دن کی چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن مصور پاکستان کے یوم پیدائش کی چھٹی بند ہوگی. یہ ہے ایک مسئلہ. تو کچھ وجہ ہے نا اس کے پیچھے. تو یہ اسی لیے ہوا کہ اقبال کی یہ سوچ پھیلی ہے, یہ مسلمانوں کے اندر گئی ہے. بلکہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت اہم ہے کہ حضور سے جو آپ کو محبت ہے, یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ اس شعر سے زیادہ واضح ہو کے آ جاتی ہے. آپ کو جو محبت ہے, عشق ہے حضور سے, اس کو کام میں لاؤ. یہ بیٹھ کے رونا دھونا نہ کرو اور صرف نعت گوئی میں اسے ضائع نہ کرو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آپ اس حضور کی محبت کو کام میں لاؤ اور یہ جو دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے اس کو روشنی, یعنی پست کو بالا کرنا, جن کے حقوق چھین لیے گئے ہیں, جو مجبور ہیں, مستضعفین ہیں, جن کو جو ہے وہ دبا کے رکھا گیا ہے, ان کو ان کے حقوق دلاؤ. میدان میں آؤ جو ہے محنت کرو, انقلاب برپا کرو, معاشرے کو بدلو. یہ صرف کوئی تمہارا دین جو ہے انفرادیت کے لیے تو نہیں آیا, یہ تو پوری سوسائٹی کو بدلنے کے لیے آیا ہے. تو نکلو, اٹھو. تو یہ اٹھنا اس معنی میں ہے کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو. یہ اٹھنا اس معنی میں ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. یہ اس معنی میں اٹھنا ہے. اور یہ ساتھ ہی یہ امید دلائی ہے کہ اب زمانہ بڑا سازگار ہو گیا ہے. اب وہ اتنی مشکلات نہیں رہی ہیں جو پہلے زمانوں میں تھی. اب دنیا خود اس کی طلب اپنے اندر پاتی ہے, البتہ ڈسیو ہو جاتی ہے, دھوکے میں, فریب میں آ جاتی ہے. وہ جمہوریت کو نیلم پری آزادی کی سمجھ لیتی ہے, حالانکہ وہ جو ہے دیوی استبداد ہوتا ہے. وہ کسی اور میں یہ امید لگا لیتی ہے کہ مساوات مل جائے گی, حالانکہ وہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. تو یہ انسان دھوکے کھا رہا ہے. تم اٹھو گے تو گویا دنیا لپکی آئے گی. تو زمانہ بڑا سازگار ہو گیا ہے, لیکن تھوڑی سی تمہیں ہمت کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا. اچھا, یہ جو بات علامہ نے کہی ہے اس کو, یعنی یہاں پہ تو صرف ایک مصرے میں آ گئی ہے. اقبال کا سارا کلام انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے. یہ ایک مصرع بڑا جامع ہے اس اعتبار سے. میں 2-4 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اقبال کو کتنی بڑی امید تھی کہ یہ دور بدلے گا اور یہاں پہ محمد رسول اللہ کا دین غالب ہوگا. فرماتے ہیں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. بہت واضح طور پر, بہت جسے کہتے ہیں کلیئرلی اپنا میسج دیا ہے, اور یہ پیشن گوئی کی ہے کہ یہ آخری دور جو ہے یہ محمد رسول اللہ کا دور ہوگا. اچھا, علامہ اقبال کی یہ باتیں, اب ایسے بھی ہمارے درمیان دانشور ہیں کہ جو صاف کہتے ہیں کہ یہ اقبال کے خواب تھے, یہ ان کی روحانیت تھی, یہ ان کی یوں سمجھیے کہ بس ایک عشق کا بھوت تھا جو ان کو سوار ہو گیا تھا. اور جیسے بعض نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں کہ جس میں بندہ جو سوچتا ہے وہی اس کو نظر بھی آنے لگتا ہے, تو گویا وہ اقبال کو بھی ایک مریض کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اصل بات یہ سمجھ لیجئے کہ اقبال نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں یہ صرف اپنے کسی عشق کی سحر میں مبتلا ہو کے نہیں کی, بلکہ یہ قرآن و حدیث کی مبادیات ہیں کہ جن کو انہوں نے بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا, ہمیں معلوم ہے, اور بھیجا کس مقصد کے لیے, جو آپ نے مدینے میں کر کے دکھا دیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے بات, کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ترجمہ اس کا یہی ہے کہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر, ودین الحق ایک سسٹم آف سوشل جسٹس دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اس نظام میں عدل اجتماعی کو
زندگی کے تمام گوشوں پر، تمام پہلوؤں پر، تمام جو اس کی مختلف جیتیں ہیں ان سب کے اوپر، زندگی کے تمام شعبوں پر اس اجتماعی عدل کے نظام کو غالب کر دیں۔ خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے، یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ کو، جن لوگوں کے اس ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر مفادات ہیں، ان کو تو جسٹس پسند نہیں آئے گا نا، ان کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ یہ کر دیں، اور ہمیں معلوم ہے آپ نے کر دیا، میں اس پہ ٹائم نہیں لے رہا، آپ کو یہ سب کو معلوم ہے، آپ نے یہ کر دیا اور غیروں نے بھی مانا کہ کر دیا، لیکن جو ہمیں نہیں معلوم وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری کس نے لگائی تھی کہ آپ یہ کریں؟ جیسے اس آیت سے معلوم ہو گیا اللہ نے لگائی، اپوائنٹنگ اتھارٹی اللہ تعالیٰ، اور اپوائنٹ کیا کہاں کے لیے؟ دیکھیں نا، آپ کسی کو ڈی سی بناتے ہیں تو کسی شہر کا بناتے ہیں نا، اللہ نے رسول بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو بنی اسرائیل کے لیے بنایا، رسولا الی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو بنی اسرائیل کے لیے بنایا، نوح علیہ السلام کو بنایا تو اپنی قوم کے لیے بنایا۔ یہ محمد الرسول اللہ کو صرف مدینے کے لیے بنایا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو دیکھیں اپوائنٹمنٹ کا مقصد ہمارے سامنے آ گیا، کیا ہے؟ سسٹم آف سوشل جسٹس کا قیام، اور اپوائنٹنگ ایریا، اپوائنٹمنٹ کا ایریا، ذمہ داری کا تعین کس علاقے پر ہوگا؟ گلوب، پورا کرۂ ارض۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول، اور رسول بھی وہ محمد الرسول اللہ جیسے، ان کا مشن مکمل ہوئے بغیر دنیا ختم ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کی سنتی کے خلاف ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کیا ہوا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اچھا، ہمیں یہ 1400 سال بہت بڑے لگتے ہیں نا، یہ آپ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ ایک تھیوری ہے نا کہ جب لائٹ سپیڈ سے تیزی سے کوئی باڈی موو کرے تو اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہو جاتا ہے نا؟ اللہ کے لیے آلریڈی ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہے، تو اللہ کے ہاں تو وہ تو مطلق ذات ہے، یہ زمان و مکان اللہ کے ہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے ان کی، وہ تو یوں سمجھے آج بھی وہی کچھ ہے اللہ کے سامنے۔ انہم یراہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ وہ تو دیکھتے ہیں اسے دور نظر آتا ہے انہیں، ہم تو اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کا ایک دن قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے 1000 سال، جو تمہارا 1000 سال ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ ایک جگہ پہ یہ ہے تمہارے 10,000 سال اللہ کا ایک دن ہے، ایک جگہ پہ تمہارے 50,000 سال اللہ کا ایک دن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ کے لیے ٹائم کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، لیکن وہ اس اعتبار سے بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ہے، کوئی شان ہے اللہ کی، کوئی اللہ نے کام شروع کیا ہے تو وہ کوئی وہ ہوتا ہے جو ہماری مدت کے اعتبار سے 1000 سال میں تکمیل پذیر ہوتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے جو 10,000 سال میں تکمیل پذیر ہوتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے جو 50,000 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہماری زندگی 60 سال کی ہوتی ہے تو ہمارے پروجیکٹ بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جی، 10 سال پڑھنا ہے، 12 سال نوکری کرنی ہے، 13 سال جو ہے پینشن لے کے کھانی ہے، تو بس یہ ہماری کل زندگی، وہ جسے کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی، وہ اسی حساب سے ہماری سوچ، اسی حساب سے ہمارا ویژن۔ اب وہ جو ذات ہے ابد سے ازل تک، تو اس کا معاملہ ہی اور ہے، وہ تو چیزوں کو اور طرح سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا یہ 1400 سال یا 1500 سال کوئی اللہ کی نگاہ میں بڑی چیز ہی نہیں ہے، اور قیامت سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے اس اشارے سے بات سامنے آ رہی ہے، بلکہ سورہ انبیاء میں اسے زیادہ کیٹیگوریکلی بھی کہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی، جو داؤد علیہ السلام کو ملی تھی کتاب، عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ جو زمین کی وراثت ہے میرے نیکوکار بندوں کو ملے گی، زمین کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ اور اسی کے بعد ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو گویا اس چیز کو بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ حضور کی بعثت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمین کی وراثت محمد رسول اللہ کے متبعین کو ملے۔ اچھا، تاریخ انسانی میں یہ والی ترقی پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ دیکھیے، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی نہ ہوتی تو گلوبل ولیج تو نہیں بن سکتا تھا نا، گلوبل ولیج نہ بنتا تو ون آرڈر نہیں آ سکتا۔ دیکھیں نا،
فاصلے ہی اتنے دور ہوں جیسے حضور کے دور میں تھے، اتنے ہی دور دور فاصلے ہوں، تو ایک ورلڈ آرڈر کیسے آئے گا؟ ایک انتظام کے تحت پوری دنیا کیسے اکٹھی ہوگی؟ تو یہ ضروری تھا کہ پہلے یہ ترقی ہوتی، اور یہ جو جتنے بھی ذرائع نقل و حمل ہیں اور مواصلات کے ذرائع ہیں، یہ اپنی چوٹی پہ پہنچتے اور دنیا سکڑ کے ایک گاؤں کی مانند ہو جاتی، تب محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ایک پوری دنیا کے اوپر غالب آ سکتا تھا۔ احادیث میں بھی اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے بالکل کھول کے، کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری زمین مجھے لپیٹ کے دکھائی ہے، ظاہر ہے جس ایریا کی ڈیوٹی دی ہے تو وہ دکھایا بھی ہے، اور میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے ہیں، سارے مغرب دیکھے ہیں، اور میری امت کی بادشاہی اس سب پر قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کے دکھایا۔ اور یہ بھی کہ کوئی گھر باقی نہیں بچے گا اس زمین کی پشت پر، اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو یا کوئی پختہ مکان ہو، مگر اللہ اس میں دین کو داخل کر کے چھوڑے گا، اور یہ داخلہ بھی پوری اتھارٹی کے ساتھ ہوگا، گھر والے کو عزت دے کے ہوگا یا اسے ذلیل کر کے ہوگا، یعنی یہ صرف کلمہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے نہیں داخل ہوگا بلکہ اتھارٹی کے ساتھ داخل ہوگا۔ جو مان لے گا اسے عزت ملے گی، جو نہیں مانے گا اس کو کمتر ہو کے رہنا پڑے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل۔ اور یہ بھی بتایا کہ مجھ سے لے کے قیامت تک 5 ادوار ہیں، پہلا دور نبوت کا یعنی جب تک میں خود ہوں، پھر میرے بعد خلافت کا جو میرے متبعین ہیں جو اسے لے کے چلیں گے، وہ جو سچی وہ ماں جیسی ریاست لے کے چلیں گے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہے، یہ مسلمانوں کی کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے۔ پھر ایک اور بادشاہت ہے جو مجبوری کی بادشاہت ہوگی، یہ غلامی کا دور ہے جو ہم نے بتایا ہے۔ یہ 4 دور ہو گئے، پہلا نبوت کا، دوسرا خلافت کا، کاٹ کھانے والی بادشاہت کا، اور پھر مجبوری کی بادشاہت کا۔ آخری دور ہے جس کو حضور نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ٹھیک نبوی طریقے پر دوبارہ وہی خلافت راشدہ والا نظام پھر آئے گا۔ تو یہ جو حضور فرما رہے ہیں یہ اس کی ترجمانی ہے جو علامہ اقبال کر رہے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آج نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ خضر گویا اس ساری اتھل پتھل میں جو خضر کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ اور اب اس میں جو مسلمانوں سے یہ بات کہی تو اصل میں ایک اور مصرع ہے اقبال کا کہ جس میں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم جو ہے سبق ایک پڑھو، ایک سبق تو ہم پڑھتے ہیں روز ہماری کلاس ہوتی ہے سبق پڑھتے ہیں نا، ایک سبق اور ہے جو اقبال ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ ویژنری بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم لیڈر بنو گے تو اس کے لیے تمہارے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ یہ چالاکیاں جو آج تم کرتے ہو اس سے کام نہیں چلے گا، یہ جو تم ڈبل گیمیں کرتے ہو اس سے دنیا کی امامتیں نہیں ملتی۔ ایک ایگزسٹنس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ریلیف تو مل جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے امامت اور لیڈرشپ ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ محکوم لوگوں کے طریقے ہیں، محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے بڑے بڑے لیڈر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے دھوکے باز ہیں، اتنے بڑے فراڈیے ہیں، اتنے بڑے ہم گنڈ کپ ہیں کہ ہم نے امریکہ کو چکر دے کے اس کو شکست دے دی۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہے۔ کوئی مجھے بتائیں یہ بے شرمی کی بات ہے یا یہ فخر کی بات ہے؟ یہ انتہائی ڈھٹائی کی بات ہے، اور یہ ہمارے کریکٹر لیس ہونے کی علامت ہے کہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں اور اس کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں اور فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ تو ان صفات کے ساتھ تو تمہیں لیڈرشپ نہیں ملے گی، ہاں ڈالر ملیں گے کچھ تمہیں، اور جو ہے نا وہ جھونگے میں کمپنیاں شمپنیاں مل جائیں گی، لیڈرشپ نہیں ملے گی۔ لیڈرشپ کے لیے شجاعت، عدالت تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اقبال ہی کے 2 شعر سنا کے میں بات ختم کر دوں گا، اور یہ 2 شعر خالص آپ کی نظر ہیں، کیونکہ یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جنہوں نے جو کر لیا وہ تو گئے، جو میزائل فائر ہو گیا وہ تو واپس نہیں آتا،
ابھی آپ فائر نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں, تھوڑے دنوں بعد آپ پروفیشن میں چلے جائیں گے, پھر فائر ہو جائیں گے. آپ سمجھیں گے ہائرنگ ہوئی ہے, لیکن وہ فائرنگ ہو گئی ہوگی. تو اس لیے یہ موقع ہے کہ یہ بات میں آپ کو سنا دوں. علامہ اقبال ایک عجیب تصور پیش کرتے ہیں, ہے ذرا فارسی میں, ذرا میں تھوڑی سی تشریح کروں گا اس کی. فرماتے ہیں جز با قرآن زید می رباعی است. قرآن کے بغیر ایک شیر بھی گیدڑ ہوتا ہے یا لومڑی ہوتا ہے. لومڑی ہے, ربائی لومڑی چالاک عیار مکار ہوتی ہے. اچھا, وہ عیار چالاک مکار سے مجھے یاد آیا کہ وہ محکوم آدمی جو ہوتا ہے نا, غلام آدمی جو کسی کے تھلے لگا ہو, اس کے بارے میں یہ بات اقبال نے کہی ہے کہ اس کے اندر نہ اخلاص ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کا وفادار ہوتا ہے. وہ دھوکے باز آدمی ہوتا ہے, منطق کی دلیلوں میں چلاک ہوتا ہے اور کسی کی وفاداری نہیں کر سکتا. ہم نے یہ پروو کیا ہے اور اس پر ہم نے فخر کیا ہے, اس لیے میں نے وہ کوٹ آپ کو سنایا تھا. تو اب اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ بلند ہمتی, اعلیٰ کردار, عمدہ اوصاف کب پیدا ہو سکتے ہیں؟ جب تم شیر بنو. اگر شیر نہیں بنو گے تو لومڑ بنو گے. یہ لومڑی کی روش ہے نا, ڈبل گیم کرنا, ادھر شیر کے ساتھ بھی بنا کے رکھی, ادھر ریچھ کے ساتھ بھی بنا لی. یہ لومڑی کا کام ہے, یہ لومڑی کر سکتی ہے. ایون گیدڑ بھی نہیں کر سکتا, یہ صرف لومڑی کر سکتی ہے. تو فرمایا جز با قرآن, اس قرآن کے بغیر پوٹینشلی ایک بندہ شیر بھی ہو, حقیقت میں وہ لومڑ ہی ہوگا. جز با قرآن زید می رباعی است. فقر قرآن اصل شہنشاہی است. شہنشاہ ہوتا ہے نا, بہت بڑا بادشاہ. آج سمجھے امریکہ شہنشاہ ہے, اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں کرتا. تو اس طرح کی جس کا رعب, دبدبا, اقتدار جس کا ہو, وہ شہنشاہ. یہ شہنشاہی کیسے آتی ہے؟ یہ فقر قرآن. فقر کسے کہتے ہیں؟ فقیری, ابھی ایک لفظ آیا تھا, لیکن فقیری دو طرح کی ہوتی ہے. ہم بطور ملک ایک فقیر ملک ہیں, تو ہمیں فقر قرآن حاصل ہے نہیں, ہمیں تو IMF کی فقیری حاصل ہے نا, ہم اور طرح کے فقیر ہیں. یہ فقیری کی وہ قسم ہے جو محتاجی سے پیدا ہوتی ہے. یہ جو قرآن فقیری پیدا کرتا ہے, اس میں غنا آ جاتا ہے, بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں رہتی اسے. کس کے پاس کیا ہے اس کی فکر نہیں, اس کے حصول کی کوئی کوشش نہیں, مقابلہ بازی نہیں کہ آپ مریخ پہ چلے گئے ہیں تو میں بھی مریخ پہ پہنچوں, آپ نے بیریا ٹاؤن میں ایک کنال کا گھر خرید لیا ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے, یا آپ کو یہ جو ہے وہ لگژریز حاصل ہو گئی ہیں تو میں کے پیچھے رہ گیا ہوں زندگی کی دوڑ میں. نہیں, اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کیا ہے. جس حال میں ہے اس حال میں مست رہتا ہے. یہ اسے غنا کہتے ہیں, استغنا, بے پرواہی. جس کو یہ بے پرواہی میسر آ گئی وہ شہنشاہ بن گیا. یہ وہ عظیم حقیقت ہے کہ آپ اگر بل گیٹس سے بھی جا کے پوچھیں گے نا تو بے پرواہ, تو اسے ابھی مزید دولت کی لالچ ہے تو فقیر ہے. جب تک آپ مزید کی خواہش میں ہیں, آپ بھرے ہوئے تو نہیں ہیں نا, آپ کے اندر پیاس تو موجود ہے, آپ کی ارض جو ہے وہ سیٹسفائی تو نہیں ہوئی. جب تک آپ کو سیٹسفیکشن نہیں حاصل ہوئی تو آپ بادشاہ کدھر ہیں؟ آپ فقیر ہیں, آپ محتاج ہیں, آپ ضرورت مند ہیں, نیڈی ہیں. جب آپ کو نیڈ نہیں رہی, جب آپ کو احتیاج نہیں رہی, جب آپ اس فکر سے ہی آزاد ہو گئے, اب آپ بادشاہ بن گئے ہو. خواہ آپ گدڑی میں ہو, خواہ آپ کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتی ہو, جب آپ ان چیزوں سے بلند ہو گئے ہو, اب آپ حقیقی بادشاہ بن گئے ہو. یہ بادشاہی کون دیتا ہے؟ وہ لیڈر بتائے نا جو آپ کو یہ بادشاہی دیتا ہو. مجھے بتائیں نا, کوئی پیر صاحب آپ کو یہ بادشاہی سکھاتے ہوں, کوئی سیاسی لیڈر آپ کو یہ بادشاہی سکھاتا ہو. یہاں تبدیلی کے دعوے دار بھی جو آتے ہیں وہ یہی بات لے کے آتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی اچھی کر دیں گے. قرآن مجید اس کے برعکس بادشاہی آپ کو دیتا ہے, آپ کو بے پرواہ کر دیتا ہے. یہ اکیلا مرشد ہے جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے. اچھا, اقبال نے یہ بات بھی کہی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہم کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں, کہتے یہ ہیں کہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں. میں انجینئروں کا نام نہیں لوں گا, ڈاکٹروں کا لے لیتا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں. مجھے بتائیں وہ ڈاکٹر جو واقعی نو انسانی کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنتا ہے, بھائی سب فیس کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں,
وہ انجینئر بتائیں کہ جو صرف پروفیشن کے لیے اور اسکل کے لیے انجینئر بناؤ، نہیں، ایک اچھا پروفیشن سمجھ کے، یعنی دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا ذریعہ سمجھ کے اسے اڈاپٹ کرتا ہے۔ اب تو دیندار بھی مولوی بنتے ہیں تو پیسے کے لیے بنتے ہیں بھائی، تو کیسے مانا جائے کہ کوئی ملک کے لیے جان دیتے ہیں؟ نہ مجھے بھرتی ہونے والا بتائیں جو صرف ملک کے لیے بھرتی ہو، کہتے ہیں ہم سب یہی ہیں، میں دین کی خدمت کے لیے مولوی ہوں، میں ملک کی خدمت کے لیے فوجی ہوں، میں قوم کی خدمت کے لیے ڈاکٹر ہوں، اور میں جو ہے وہ اعلیٰ بلڈنگیں بنانے کے لیے انجینئر ہوں۔ نہ، کوئی ایسا نہیں ہو، سب اپنے پیٹ پوجا کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں تیرے زمانے کا امام برحق وہ ہے جو تجھے اس پوجا سے آزاد کر دے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ وہ کون سا مرشد ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا۔ وہ اکیلا مرشد ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے۔ تو جز با قرآن زیغمی ربائی است، یہ حاضر و موجود سے بیزار نہ ہو، آپ کا پوٹینشل کتنا ہی بلند تر کیوں نہ ہو، خضر بننے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو، آپ ایک 2 نمبر آدمی بن کے رہ جائیں گے اگر قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ نوکری کریں گے تو چاپلوسی کریں گے، خوشامد کریں گے، یس سر باس از آلویز رائٹ، وہ باس الٹا لٹکا ہوا ہو، باس از آلویز رائٹ، یہ تو آپ کو پڑھایا جائے گا، یہ نرچرنگ ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے، باس از آلویز رائٹ۔ اس سے بڑا غلام مجھے بتائیں کون ہوگا؟ وہ پہلے زمانوں میں وہ نہیں مانتے تھے کہ باس از آلویز رائٹ، ان کو بیڑیاں پہنا دیتے تھے، گردنوں میں توپ ڈال دیتے تھے، ان کو نشان زد کر کے مجبور کر کے باس از آلویز رائٹ کراتے تھے۔ ہماری نرچرنگ کر دی گئی ہے، باس از آلویز رائٹ۔ پیچھے ڈالروں کی لڑی آ رہی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی بڑی جو ہے وہ لگژری گاڑی مل گئی ہے، لش پش کرتی، بہت بڑے بنگلہ مل گیا ہے، کسی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ کہنا صرف ایک بات ہے، باس از آلویز رائٹ، یہ ساری سہولتیں ہیں۔ اب کسی توپ کی ضرورت نہیں ہے جو گردن میں پڑا ہو، کسی کی بیڑی کی ضرورت نہیں ہے جو پاؤں میں پڑی ہو، کسی ہتھکڑی کی ضرورت نہیں ہے جو کلائیوں میں پڑی ہو، اب خود زنجیر کی طرف دل کھچا جاتا ہے اس لیے کہ ڈالر چلا آتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، وہ جو شیر تھا وہ گیدڑ بن گیا یا نہیں، لومڑ بن گیا یا نہیں؟ جز با قرآن زیغمی ربائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ یہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، جو فقر قرآن ہے یہ محض تفکیر نہیں ہے، سوچ و بچار ہی نہیں ہے، یہ تلاوت بھی ہے، یہ راتوں کو کھڑا ہونا بھی ہے قرآن کے ساتھ، اس کو یاد کرنا بھی ہے، اس کو حفظ کرنا بھی ہے، اس کو اندر اتارنا ہے، ایک ذہن میں آتا ہے، ایک دل تک اتر جائے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر یہ تبدیل کر دیتا ہے اندر سے انسان کو، ایک نئی سوچ پیدا کر دیتا ہے، ایک اندر انقلاب آتا ہے۔ اور فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے، اقبال دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے کسی مفکر کی فکر کو مکمل نہیں دیکھا قرآن کے بغیر۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس وقت دنیا جن کی فکر پر چل رہی ہے وہ قرآن کے نزدیک بھی گئے؟ تو یہ دنیا میں جتنا ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے۔ اب اس کے بدل کون سکتا ہے؟ مسلمان بدل سکتا ہے۔ اور مسلمان کب بدل سکتا ہے؟ جب مسلمان خود بدلے گا۔ مسلمان اگر خود نہیں بدلے گا، وہ خود اپنی زندگی قرآن کے مطابق استوار نہیں کرے گا تو زمانہ نہیں بدل سکتا۔ تو یہاں اٹھ کا مطلب اصل میں یہ اٹھ کے، وہ جسے کہتے ہیں نا، آپ نے کوئی خودکش دھماکہ نہیں کرنا ہے، اٹھ کے زمانے کو ٹکر نہیں مارنی ہے، آپ نے اپنا کردار بدلنا ہے، اپنا کردار وہ والا بنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بنایا تھا، اور یہ کردار بنے گا صرف قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی طرف اپنی توجہ کر، اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ادھر بھی جڑنا ہے۔ ہم اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں۔ اب سچی بات ہے، ہم جس زمانے میں پڑھے ہیں تو 60% نمبر بھی آ جائیں تو دھماکہ ہوتا تھا، ٹوین ٹاور گر جاتے تھے۔ اب 90% نمبر بچے لے لیتے ہیں تو ہمیں تو چکر آ جاتا ہے کہ یہ بچے کی زندگی کا کیا بنا ہوگا، نہ بیچارہ کھیلا ہوگا، نہ اس نے کوئی دوستوں کی محفل کی ہوگی، تب 90% 95% آئے نا، یا کوئی اور چکر ہے مجھے تو نہیں سمجھ۔ لیکن ہمارے زمانے میں تو 95% 90% کا کوئی مطلب، یہ تو معجزے والی بات ہے۔ تو کہیں استاد گنتی کرتے ہوئے بھول جائے تو 95% آ جائیں،
تو یہ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے کٹ گیا ہے، یہ غیر نصابی سرگرمیاں ساری ترک کر کے صرف نصاب میں گھس گیا ہے، تب اس کے اتنے نمبر آئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید، تو اسے ہم نے پریورٹی میں آگے رکھنا ہوگا اپنی دنیا کی تعلیم کے پر آگے رکھیں گے تو تب ہم کوئی دنیا میں تبدیلی لا سکیں گے، تب ہم شیر بن سکیں گے، تب ہم اقبال کے مطلوبہ انسان بن سکیں گے، اور تب در حقیقت ہم مسلمانوں کے لیے وہ رول ماڈل بن سکیں گے کہ جو پھر مسلمانوں کو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سوچنے کی توفیق دے۔ یہ ایک دم ہونے والی بات نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہی وہ مشکل بات ہے جس کو دیکھتے ہوئے مناسب سمجھا گیا کہ اقبال کی ناقدری میں عافیت ہے۔ تو اگر ہم اقبال کی طرف قوم مڑ گئی تو پھر ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، تو وہ نہ ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو سوچنا چاہیے، یہ زمانہ اب ہمارا تو لگ گیا ہے، آگے آپ کا زمانہ ہے، اور اس کو آپ نے پھر یعنی جو رخ دیا، جو رنگ دیا، وہ آپ دینے کے مختار ہوں گے۔ تو علامہ اقبال کی تو سوچ یہ ہے کہ مسلمان ایسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے، ہمت دے، اور اس کے لیے ہمیں آئندہ نسلوں کو تیار کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔